آپ مجھے صرف ایک ایمانداری سے بتائیں کہ آپ نے وہ دین لینا ہے جو ابو بکر عمر عثمان و علی کو نبی الاسلام نے تعلیم دی ہے، یا وہ دین جو آپ کو آپ کے بزرگوں نے دیا ہے؟ بتائیں۔ تو جب صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے وسیلے سے تجھ سے بارش مانگتے تھے، اور وسیلہ پنجابی والا نہیں، ان سے دعا کرواتے تھے، وسیلہ شخصی۔ آج ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، اس وقت ہمارے بریلوی لوگ کدھر تھے کہ وہ ان سے کہتے کہ بھئی رسول اللہ کی قبر پہ جا کے مانگ لیں؟ یہ آپ کیا وہابیوں والا عقیدہ دے رہے ہیں؟ انا کننا نتوسل الیک بنبینا، پہلے ہم کرتے تھے، تو کیا اب رسول اللہ کی بزرگی کے آپ قائل نہیں رہے؟ ان کو پتا تھا اب رسول اللہ کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ اور مسلم شیعہ میں تو حدیث ہے ایک سفر میں جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ پانی کا یہ پیالہ اس میں انگلیاں ڈالیں اور برکت جاری فرمائیں، تو انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ قبر رسول پہ میں حاضر ہوں، جس نے وہ شیخ احمد رفاعی کا واقعہ لکھا ہے فضائل درود میں، شیخ زکریا کاندلوی نے اور فضائل سنن میں، کہ وہ 555 ہجری میں کہتے ہیں یا رسول اللہ قبر مارے سے ہاتھ باہر نکالے میں نے بوسہ دینا ہے، تو کہتے ہیں 90,000 کی موجودگی میں ہاتھ باہر نکل آیا۔ 90,000 کی موجودگی میں اگر ہاتھ باہر نکلے تو کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں اسے؟ 150-200 سے زیادہ بندہ نہیں دیکھ سکتا، یا تو ہے وہاں کیمرہ فٹ اور باہر کوئی LCD بڑی بڑی سکرینیں ہوں سب۔ اور مسجد نبی میں تو 90,000 کا مجمع آج سے 100 سال پہلے بھی نہیں آتا تھا، یہ تو توسیع اب ہوئی ہے 80s کے اندر، سب کہانیاں۔ اور پھر سال لکھا ہے کہ وہ ان مجمع میں جو ہے نا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے، کول ہی ذکر کیتا جاتا ہے۔ یار میرا ایک معصومانہ سوال ہے، سیدہ فاطمہ تو حضور کی وفات کے بعد اس غم میں مر گئی کہ میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ پاؤں گی، ان کے دماغ میں یہ نہیں تھا؟ حضرت عائشہ سے کچھ ضعیف حدیث ثابت کریں جو اس قبر کے 7 اجرے میں رہی ہیں 47 سال تک وفات کے بعد، 58 ہجری تک، کہ کبھی انہوں نے نبی اسلام کو قبر پہ ملاقات کی ہو۔ یار ملاقات ہوئی ہوتی تو یقیناً وہ ذکر کرتی۔ اچھا حضرت عائشہ کو خواب میں دیدار مصطفیٰ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو اور وہ چھپا جائے؟ صحابہ کرام تو ہر بات ظاہر کرتے تھے، جن کو زیارتیں ہوئی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں زیارت ہوئی ہے۔ ابن عباس نے نہیں بتایا تھا کہ میں نے ایک دوپہر کو مسند احمد میں آتا ہے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے، اور آپ فرمایا میں کربلا میں صبح سے اپنے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، تو میں کانپ کے اٹھا۔ ابن عباس کہتے ہیں وہ دن اور وقت نوٹ کیا، اسی دن 61 ہجری میں 10 محرم کے دن حسین ابن علی ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا تھا۔ تو خواب تو انہوں نے بیان کیے ہیں، حضرت عائشہ کو خواب بتائیں۔ ہم نے ایک دفعہ ایک نا سوشل ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا، یہ سوشل ایکسپیریمنٹ بھی ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، وہ پیسے سوٹ دیتے ہیں دور کیمرہ لائک لوندے نے، اور جس نہیں چکتا ہے نا پھر وہ بندہ میرے پہ بٹوا گرا تھا، تو تھوڑے مسلمان جتنے نے زیادہ تر وہ کہتے ہیں کوئی نہیں سامتا، پتہ ہی نہیں، بہت کم ہے جو۔ ہم نے بھی ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ایک بریلوی بھائی کے ساتھ، ہم نے اسے بتایا کہ یار ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی مبارک زبان اور ہونٹ ہل رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے امتی امتی، دفنانے سے تھوڑی دیر پہلے۔ اس بندے کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ اس نے جو بات کی ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں واقعی یہ بات صحیح ہے، عشق دی گل ہے، جو ہے گا حضور تے امتی امتی کرتے سن۔ ان کا ایک اور مولوی ہے، اس نے تقریر میں کہا بھی جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئی۔ وہ کہتا ہے کیڑا فلانا ٹینگا گستاخ رسول ہے، انہوں نے کہا ایڑا فلانا ٹینگا جنوں تو پہ کہنا نہیں ابو بکر صدیق دا خطبہ ہی بخاری وچ، اور جڑا دوسرا فلانا ٹینگا ہے نا جڑا جنوں تو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو قاسم نوتوی آ بے یاتی لکھ دے کہ حضور کی روح نکلی نہیں گلے میں اٹکی تھی۔ اب یہ عشق والی بات ہے۔ اور یار جن صحابہ نے حضور کی جان بچانے کے لیے، بخاری مسلم میں آتے ہیں غزوہ احد و بدر میں جانیں دی ہیں، انہوں نے حضور کے ہونٹ ہلتے ہوئے اس حالت میں دفنا دینا تھا آپ کو؟ انہوں نے دھوکے میں نہیں پڑ جانا تھا کہ نبی اسلام فوت ہوئے ہیں یا زندہ ہیں؟ کچھ چیک ہے اس وقت کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں؟ سب کہانی ہے۔ اور حضرت ابو بکر کو بھی دیکھیں کیا تربیت ہے۔ مجھے بتائیں کسی شخص کی میت پہ اس کی لیے تعریفی کلمات کیے جاتے ہیں یا ایسے کلمات جس سے وہ کنڈیم ہو رہا ہو؟ تعریفی۔ تو وہاں تو سیدنا ابو بکر کو چاہیے تھا نبی الاسلام کی شانیں بیان کرتے کہ آپ کو اللہ نے شب معراج میں آسمانوں کی سیر کروائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، انبیاء کی امامت کروائی۔ خطبہ کیا ہو رہا ہے؟
اتنا سخت ہے قرآن و حدیث کے مطابق. من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات. اور آپ دیکھیں بغیر پروٹوکول کے رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. سیدھا سیدھا جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا, سیدنا و مولانا بھی نہیں لگایا, کیونکہ اس زمانے میں یہ اس طرح پروٹوکول کے بغیر بات کرنا گستاخی شمار نہیں ہوتا تھا. تو وہ جان لے کہ محمد, فوت کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا, وصال کا بھی نہیں. فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ زندہ ہے, اس کو موت نہیں. سر یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ اس چیز کے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ اپنی دعوت میں کامیاب ہوئے ہیں. جو ننگی توحید, ننگی تلوار والی توحید آپ دنیا میں لے کے آئے تھے, آپ اپنے جانسار صحابہ کو ٹرانسفر کر کے گئے ہیں. یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے. کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. حضرت ابوبکر وہ پھل ہیں جو درخت نبی علیہ السلام نے کی شکل میں لگا, اور قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ. اس میں ذکر ہے کہ اس کی مثال اس طرح کہ ایک کومپل نکلی اور پھر وہ پوری فصل تیار ہوگی اور کسان خوش ہوتا ہے, اور کسان کو نبی علیہ السلام کی مثال دی گئی اور یہ ساری فصل صحابہ کرام کی ہے. اچھا, پھر حضرت ابوبکر وہاں پہ دوسری بات پھر اپنی دلیل میں کہہ رہے ہیں انک میت وانہم میتون. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے, ان کو بھی مرنا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں پڑھی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پھر اگلی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد تو ایک رسول ہی تھے, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں, اور پاکستان میں اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں, تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے, جو ثابت قدم رہے گا اللہ ان کو جزا دے گا. نبی علیہ السلام نے جو تربیت دی تھی, اور میں اس میں ایک پوائنٹ آج آپ مجھ سے گولڈن کوڈ لے لیں. رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ کرام جو رسول اللہ سے عقیدت رکھتے تھے, آج وہ عقیدت اگر آپ نے کسی میں دیکھنی ہے نا تو وہ بریلوی ہے. اور رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام جو رسول اللہ سے عقیدت رکھتے تھے, وہ عقیدت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ اہل حدیث ہے. سبحان. میں نے صدیوں کی ہزاروں صفحوں کی کتابوں کو ایک جملے میں سمو دیا. یہ جتنی عقیدت تھی آپ کی زندگی میں, آپ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تھا کہ وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے, ٹھیک ہے جی, بال مبارک. لیکن جیسے ہی رسول اللہ قبر میں گئے ہیں, صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ اب ہم نے قبر سے نہیں مانگنا, قبر کی مٹی نہیں چاٹنی, آپ کی قبر پہ سجدہ نہیں کرنا, اور اسٹرکٹلی توحید کو فالو کرنا ہے. جو آج اہل حدیث رونا روتے ہیں, جس کی وجہ سے اہل حدیث کو وہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں. تو جو عقیدت رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ کرام کی رسول اللہ کے ساتھ تھی, وہ بریلویوں میں. ہم اس عقیدت کو غلط نہیں سمجھتے, ہم اس عقیدت کو عین ایمان سمجھتے ہیں, لیکن اس کو اس غلوف کے درجے پہ نہ لے جائیں, اس کو اسی پروٹوکول کے ساتھ رکھیں. آج رسول اللہ زندہ ہوں تو واللہ میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ جا کے صلاۃ الحاجات پڑھیں. میں آپ کو شارٹ کٹ بتاؤں گا کہ بھی صحابہ کا مسئلہ ہوتا سیدھا, یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی, آپ نے تو کبھی نہیں کہا یار کعبے جا کے 2 نفل پڑھ اللہ کو مانگ. آگ نیچے نہیں ہے, بارش شروع. صحیح بخاری, ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی, کام کر کے وہ قلعے سے چھلانگ لگائی, پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. آپ کے پاس آئے عبداللہ ابن عتیق, اور اپنی پگڑی اتار کے انہوں نے اپنی پنڈلی باندھی ہوئی تھی. اسی ہونے تو پہلے کہتے یا رسول اللہ لات پنوا لی تھوڑے پیچھے ویکھ لو, آ کے پوری رپورٹنگ کی, یا رسول اللہ آپ نے جو کام کہا تھا بتایا تک نہیں کہ میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. وہ تو حضور نے لنگڑاتے ہوئے دیکھا صاحب, پر میں یہ کیا ہوا ہے, یا رسول اللہ چھلانگ ماری تھی تو میں اللہ کہتے ہیں دوبارہ کبھی درد نہیں ہوئی. مولا علی کے بارے میں بخاری مسلم میں غزوہ خیبر پہ شعبہ چشم ہے, آنکھیں ہی نہیں کھل رہی ہیں. تو رسول اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے نا, آج بھی زندہ ہیں اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ. اس دنیاوی زندگی میں تو اس کا پروٹوکول دنیاوی زندگی والا تھا, جیسے ہی قبر میں گئے تو آخرت کا پروٹوکول شروع ہو گیا. پھر صحابہ کرام نے وہ عقیدت رکھی ہے جو آپ علیہ السلام کی
ڈیمانڈ تھی. سر یہ فرق ہے, یہ چیز نبی علیہ السلام کو دنیاوی بادشاہوں سے, دنیاوی لیڈر سے ممتاز کرتی ہے کہ دنیا میں اتنا کامیاب لیڈر کوئی نہیں آیا کہ جس نے ود ان 17 ایئرز, جس کے فالوورز نے پوری دنیا کو تلپٹ کر دیا. ہزاروں سال کی سلطنت روما اور پرشین امپائر, رومن امپائر الٹ کے رکھ دیا, اور ایک سٹیچو بھی نہیں اپنے پیغمبر کا بنایا. اور سر ان سے پہلے کے بڑے بڑے لیڈرز کے سٹیچوز موجود ہیں, تصویریں موجود ہیں, لیکن جو ان سے بڑا لیڈر آیا ہے اس کے فالوورز نے اس کو دنیاوی لیڈر نہیں مانا, اللہ کا پیغمبر مانا ہے. اس کی تصویر بھی نہیں رکھی یار, ورنہ اس زمانے میں اتنے اتنے کاریگر لوگ تھے, تصویر بنانا کو مسئلہ تھا. کتنے مصور تھے جو تصویریں بناتے تھے یار, ایک ہی تصویر ہمارے لیے رکھ لیتے, چلو ہم زیارت ہی کر لیتے. لیکن وہ پتا تھا کہ نبی الاسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ بت پرستی اس سے داخل ہوتی ہے. کوئی اسٹیچو نہیں بنوایا. تو یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا, جو آج اہل حدیث جس عقیدت کا اعزاز رسول اللہ سے کر رہے ہیں نا, یہی وہ عقیدت تھی جو صحابہ کرام کی وفات کے بعد ہو گئی تھی. وہ وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملنا, آپ علیہ السلام کا بلغم لینا, آپ کے بال مبارک سے عقیدت, یہ بھول نہیں گئے تھے. لیکن ان کو پتا تھا اب ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہے, قیامت والے دن ملیں گے انشاءاللہ تعالی, پھر وہی کچھ کریں گے جناب کہ جو اس دنیا میں صحابہ کرام کرتے رہے. لیکن یہ ان لوگوں نے جس طریقے سے اس کو مس ہینڈل کیا ہے اور ان عقیدت کے واقعات کو سنا سنا کے اپنی چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ ایک امیج دیا ہے کہ شاید ان باتوں کو وہ لوگ نہیں مانتے. سر وہ باتیں اس وقت کے لیے تھیں جو وقت تھا. آج آپ اس کو واقع کے طور پہ صحابہ کی ایک عقیدت کے طور پہ ضرور بیان کریں گے, لیکن آپ اب کچھ نہیں کر سکتے. نہ تو ہم قبر سے جا کے مٹی لے سکتے ہیں, نہ رسول اللہ سے کہہ سکتے ہیں اپنا ہاتھ باہر نکالیں. کیا کریں, شریعت کی پابندی ہے. ابو داؤد میں حدیث نہیں, ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا, فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں. اس صحابی جو حضور کو ڈائریکٹ سجدہ کر رہا ہے اس کو بھی یہ پتا ہے کہ قبر پہ نہیں کرنا, تو آپ فرمایا مجھے پھر کیوں کرتے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. اس پہ تو ہم کتنا رونا روئیں, لیکن اللہ کا شکر ہے میں بڑا پر امید ہوں اللہ کے فضل سے. میں نے 2012 میں ایک بات کی تھی گستاخانہ عبارات والے لیکچر میں 71B میں, جو اس وقت بہت لوگوں کو بری لگی تھی. میں نے کہا تھا کہ جب تک بریلوی حق نہیں قبول کریں گے تبدیلی نہیں آئے گی. جس طرح کے قریش مکہ نے جب تک رسول اللہ کی بات نہیں سمجھی تبدیلی نہیں آئی ہے. بڑے لیول پہ تو تبدیلی اس کی وجہ سے. اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ لیکچر ڈیسائسو ہوگا. میں نے ان کا ایشو آئیڈینٹیفائی کر لیا. تو سر دیکھ لیں, اس وقت ہماری دعوت اٹھائی بریلویوں نے. میرے جتنے اس وقت چینلز چل رہے ہیں نا, مسلم اونلی, ٹرو مسلم, انڈرسٹینڈ اسلام, یہ سب لوگ بریلوی تھے. اہل حدیث خام خام میرے پہ غصہ کھا رہے ہیں, آپ سے ہم نے کوئی بندہ نہیں لیا. اور جو آپ سے اگر ادھر آئے بھی ہیں وہ آپ کے پہلے سے بھی نہیں تھے, وہ پہلے بھی ادھر سے آئے ہوئے تھے. ان کو جب پتا چلا ہم آدھی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں, اب آگے بھی جانا ہے, تو وہ آگے. وہ کل ہمارا وہ زرد پگڑی والا لیکچر اپلوڈ ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے؟ تو میں اپنے بھائیوں کو تھامنیل دکھا رہا تھا. میں نے دیکھو یہ امام کعبہ, میں نے انگلی رکھی, میں نے کہا یہ دیکھو اہل حدیث. پھر نیچے جواد نقوی صاحب, میں نے کہا یہ شیعہ. اس کے ساتھ فضل الرحمان صاحب, میں نے کہا یہ دیوبندی. اس الیاس قادری صاحب, میں نے کہا یہ دیکھو بریلوی. چاروں ہو گئے, اور میں نے کہا یہ مسلم جو میری تصویر لگے گی. اس کا یہ مطلب نہیں وہ مسلم نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں کہ ہم ان ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, ان کو چندہ دیتے ہیں, اور ان کی کمزوری کے لیے کافی ہے کہ یہ مسلم بات کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. تو سر کوئی نہیں, ہم نے کوئی مایوسی نہیں ہے, پبلک پہ محنت کریں, انشاءاللہ وہ قبول کریں.